Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 367. 9th of November 1996, voice in Bombay at Yuvan apartment, Jamaat Khana. Allahumma salli ala Muhammad al-Mustafa wa ali Muhammad al-Mustafa ila qiyamah. مومنو، رسول اکرم کہتے ہیں کہ مومن کو دیکھنا بھی اچھی نیکی ہے اور یہ خدا کی عبادت میں شامل ہے. اب جماعت کے دیدار سے مجھے خوشی ہوئی. مولا دین اور دنیا میں آپ کا ایمان بڑھاتا رہے. آج مجھے ایسی انسپریشن ہوئی. میری بہت سی واضح ہیں، 76 کے قریب میری واضح ہیں. امریکہ، کینیڈا میں، افریقہ میں. کبھی گنان، سارا گنان ایک ایک پارٹ بول کے میں نے سمجھوتی دی ہے. آج ادھر بیٹھے بیٹھے بس یک مجھے یہ خیال آیا اور میرے من میں ایک پاٹ بھی اٹھا. میں نے عرض کی کہ مجھے یہ گنان چالو گنان ہے. چالو کا مطلب یہ ہے کہ کامن گنان ہے اور بچے سیکھتے ہیں. تو یہ گنان ہے گرپیر حسن کبیر دین ماں باپ کا. گرپیر حسن کبیر دین ماں باپ پیر صدر دین کے 5 بیٹوں میں سے ایک بیٹے تھے. پیر صدر دین کے 5 بیٹے. پیر حسن کبیر دین سب سے چھوٹے تھے اور پیر تاج دین ان سے بڑے تھے. لیکن مولانا سری اسلام شاہ ماں باپ نے پیر حسن کبیر دین کو پیری جوما دیا. جو جو ہم لوگ دنیا کے اندر آگے بڑھتے جاتے ہیں تیسے تیسے مذہب کی طرف ہمارا خیال، ہماری اٹینشن گھٹتی جاتی ہے. میں گئے 60 ایئرس کی باتیں یاد کرتا ہوں تو دل دکھتا ہے. دکھتا اس کے لیے ہے کہ علم کا پھیلاوا، پروپیگیشن آف ریلیجن، پروپیگیشن آف اسلام گھٹ گیا ہے. پڑھنے کے لیے اسماعیلی مذہب کیا ہے، کتابیں نہیں ہیں. پھر وازیں گھٹ گئیں. 10 منٹ 15 منٹ کی واز ہوتی ہے. ایسی اسمبلیاں گھٹ گئیں کہ جس کے اندر ہم اپنے مذہب کی چرچا کر سکیں. تو اس کا انجام کیا آئے گا؟ شکر ایک ہے الحمدللہ کہ آج کی ٹیکنالوجی کے حساب سے کیسٹس بن جاتی ہیں تو پھر لوگ کیسٹ سنتے ہیں. کینیڈا، امریکہ کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں کبھی کبھی ان کو 1 گھنٹہ ڈرائیو کر کے جانا پڑتا ہے، کبھی آدھا گھنٹہ. تو اب کیا ہے کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ یہ وازیں ڈرائیو کرتے ہیں اور موٹر میں وازیں سنتے ہیں. مجھے ہزاروں آدمیوں نے اس بات کے لیے کہا اور میں اس مالک کا شکرانہ ادا کرتا ہوں کہ کم از کم اتنا تو ہوتا ہے. لیکن پھر بھی میں جماعتوں کو ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، دینداروں، ہر اسماعیلی بچے کا، بچے سے میرا مطلب یہ چلڈرن نہیں، ہم سب حضرت امام کے بچے ہیں، بھلے 100 برس کا ہوئے. ہر اسماعیلی بچے کا، مومن کا یہ فرض ہے کہ وہ خود چاہ کے علم گنان کو ڈھونڈے. اور سلطان محمد شاہ داتار فرماتے تھے کہ تم جس طرح بزنس کا خط لکھتے ہو ایک دوسرے کو کہ یہاں فلانے کا یہ سپاری کا کیا بھاؤ ہے، ہلدی کا کیا بھاؤ ہے، مولا فرمایا اسی طرح سے تم اپنے یاروں دوستوں کو کبھی کبھی گنان، مشاعرہ وغیرہ، فرمان ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، ایسے سوالات بھی کورسپونڈنس میں کیا کرو.
اب تو ٹیلی فون آ گئے، خط لکھنے کی بھی ضرورت نہیں، اور الحمدللہ میرے روز کے 2-2.5 گھنٹے ٹیلی فون پہ جاتے ہیں، لوگ باہر سے کہیں کہیں سے فون کرتے ہیں۔ آج کی دنیا میں ٹیکنالوجی بہت ہے اور ہمیں اس کا لابھ لینا چاہیے۔ گرپیر حسن کبیر دین ماں باپ جو تھے نا، 111 برس کی ان کی ایج تھی۔ میں ابھی بیٹھے بیٹھے اپنے ان دوست سے، اندھیری والے سے باتیں کر رہا تھا، جیو اور آتما کی باتیں ہوتی تھی۔ آج میں آپ کو کچھ تھوڑے سے بھید بھی بتاؤں۔ جیو ایک کامن چیز ہے، دکھ سکھ جیو کو لگتا ہے، گناہ ثواب جیو کو لگتے ہیں۔ آتما جو ہے، جس کو ہم روح کہتے ہیں، وہ پاک ہے۔ کوئی گناہ، کوئی لاچن، کوئی خرابی روح کو نہیں لگ سکتی، وہ تو پاک ہے۔ یہ ونسپتی جو ہے، ویجیٹیشن، اس میں جیو ہے، آتما نہیں ہے۔ تو جیو جو ہے نا، یہ ترقی کرتے کرتے کرتے، ایسا لے لو ہمارے اندر جماعت میں ایک آدمی ہے، اس کا نام ہے غلام حسین۔ معاف کرنا، کسی کا غلام حسین نام ہوئے تو ٹوپی مت پہن لینا، میں خالی ایسا فکٹیشس نام دیتا ہوں۔ عابد ہے، پرہیزگار ہے، نیک ہے، اچھا ہے، عبادت کرتے 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 وہ اس درجے پہ پہنچا کہ موت سے پہلے صرف اتنا ڈفرنس رہ گیا کہ یوں مرے اور اس کا روح مولا کے نور میں چلا جائے۔ جیسے کہ امام سلطان محمد شاہ داتار نے کالا ڈوڈا بھگت کی عبادت بند کروائی۔ بند کروانے کا مطلب یہ تھا کہ اس کی جو سہنشیلتا تھی، ٹالرنس جو تھی، روحانی ٹالرنس، اس سے زیادہ اس کی عبادت ہو گئی۔ اب یہ وہ پوائنٹ ہے جو کہ یہ بیت الخیال کی چیز ہے، لیکن آپ سب بیت الخیال میں ہو، اور بہت گہری، بہت امپورٹنٹ اور سمجھنے جیسی چیز ہے۔ ہر جیو کی ایک سرٹن لمٹ ہے اور اس کی ٹالرنس ہے۔ تو کالاروڈا اس پوائنٹ پہ پہنچ گئے کہ ان کے جیو کی جو ٹالرنس تھی، سہن شکتی تھی، اس سے زیادہ اس کی عبادت ہو گئی۔ اور اگر امام نہ ہوئے اور کوئی غیر آدمی کے اپنی، سمجھ لو کہ کوئی رشی منی ہے، عبادت کرتے کرتے جو کبھی اس درجے پہ پہنچ جاوے اور اس کا مرشد نہیں، تو وہ آدمی کیا ہوگا؟ جیو پھٹ جائے گا، وہ آدمی شیطان بن جائے گا۔ اور یہی بات تھی کہ جب کالاروڈا اس پوائنٹ پہ پہنچے تو مولانا امام سلطان محمد شاہ داتار فرمایا، کالاروڈا تم عبادت بند کرو۔ منہ گرا دیا۔ اب بات یہ تھی کہ کوئی شرابی، کوئی سگریٹ والا، آپ اس کو کہو کہ تو سگریٹ بند کر، اس کی ول پاور سگریٹ کی وجہ سے اتنی ویک ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی ول کو سگریٹ کی عادت میں بیچ چکا ہے، وہ سگریٹ نہیں چھوڑے گا۔ ایک دفعہ کہنے سے تو نہیں چھوڑے گا۔ اب کالاروڈا کا جیو اور اس کا روح، اس کی عبادت، وہ ایک ہو چکے تھے۔ فرمان سنا، سر جھکایا، آمین کیا، مگر رات کو اپنی مرضی کے خلاف بس اٹھ کے بیٹھ گیا عبادت میں۔ امام کے اس فرمان کو وہ بھول گیا یا کبھی یاد بھی رہا تو اس کا جیو اور آتما ایسے مل چکے تھے کہ عبادت کے بغیر جی نہیں سکتے تھے۔ رات کو عبادت کی، دوسرے دن کسی جگہ بیٹھا تھا تو دھنی کی نظر سے کوئی چھپا ہے، کالاروڈا ہم تم کو بولا عبادت بند کرو، قصوروار تھا نا، منہ نیچا کیا۔
देखो इबादत बंद करो वरना शैतान बन जाओगे। फिर इबादत बंद हो गई, जिंदगी भर फिर इबादत नहीं की, लेकिन उसके बाद थोड़ा जिए, क्योंकि जीने का मकसद नहीं रहा। अब जैसा मैंने मिसाल दी है, काला रूड़ा है या वो गुलाम हुसैन भाई जिसकी मैं मिसाल दे रहा हूं कि इबादत करते 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 इस दर्जे तक पहुंचा कि अब सिर्फ बीच में एक मौत का पर्दा बाकी है। अगर वो जो मर जाए तो जीव और रूह एक हो जाए, तो इसी को हम वासल हक कहना कहते हैं। अब ऐसा जीव मालूम गुलाम हुसैन गुजर गया और जीव आत्मा जिंदगी में एक हो गए, तो यहाँ इसकी मौत हुई और वो इमाम के नूर में चला गया। अब जो इमाम के नूर में गया तो फिर वहां उसकी हस्ती मिट चुकी, लेकिन बाज दफा बल्कि ज्यादा दफा इमाम के नूर से मिलते नहीं, बाहर रहते हैं, लेकिन इमाम के हुजूर में रहते हैं। अब ये जीव जो इमाम के दरबार में बैठे रहते हैं वो इमाम ही के पास होते हैं। इनमें से, ये जीवों में से कि जो रूह में मिल जाने के दर्जे के हैं, ये जीव के जो खुदा बन जाने के लायक हैं, मौला के नूर में मिल जाए तो खुदा बन गया ना, मगर मौला अपनी प्लानिंग के हिसाब से बहुत से जीवों को ले लेता है, बहुत से जीवों को अपने हुजूर में रखता है। ये लोग खुदा के दर्जे के हैं लेकिन मिले नहीं। अब इन जीवों में से गौर से सुनना, सवाल करना हो तो मुझे पूछ लेना, लेकिन जो अच्छी तरह समझ ना आए दीनदारों तो बहुत चर्चा नहीं करना। इसलिए मैंने आज आपको जिंदगी में पहली दफा किसी भी जमात में मैंने ये बात कभी नहीं कही, लेकिन इस वक्त मेरी मूड ऐसी है कि मैं आपको एक भेद की बात बताऊं। इन लोगों में से कि जो इस दर्जे के हैं, इमाम के घर में जन्म लेते हैं। इमाम के घर में जन्म लेना इजी नहीं है, इमाम के घर में जन्म लेते हैं और इनमें से जो मौला की मर्जी होती है, यानी हजर इमाम जो है वही खुदाबंद का नूर, सब कुछ वही है, वो फिर अपनी मर्जी से अपनी इस औलाद में से किसी एक को पीर बना देवे या इमाम बना देवे। मौलाना हजर इमाम शाह करीम 20 बरस की उम्र तक इमाम तो नहीं थे ना। सुल्तान मोहम्मद शाह 8 बरस की उम्र तक इमाम नहीं थे, मगर बाद में उनको इमामत का ये दर्जा दिया गया। मगर याद रखो दीनदारों, हजर इमाम 20 बरस की उम्र तक इमाम नहीं थे, लेकिन हजर इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह को छोड़ के सारी सृष्टि में वो जीव के जो इमाम हजर इमाम के अंदर था वो सबसे ऊंचा था। वो लोग कि जिनको इमाम या पीर बनना है या पैगंबर बनना है, मैंने आपको कहा कि वो किस दर्जे के होते हैं, किस दर्जे के कि खुदा बन जाने के नजदीक हैं। ये लोग जब आते हैं दुनिया में तो माँ के पेट से ही पवित्र होते हैं, वो जन्म से ही आला दर्जे के होते हैं। भले इमाम हाजर इमाम की अथॉरिटी नहीं मिली, लेकिन उसका जीव सारी सृष्टि में इमाम के बाद सेकंड नंबर का है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दातार ने जो कुछ भी किया वो इमाम है, बेहतर जानता है। तो इसी तरह से गुरु पीर हसन कबीर दीन, इनका जो जीव था, पीर सदरुद्दीन के पास पीरी जोमा का नूर था।
لیکن اگر جیو کا خیال کریں تو پیر حسن کبیر دین کی جیو کی حالت پیر صدر دین کے جیو سے اونچی تھی. پیر صدر دین کو 12 کروڑی ور ملا، پیر حسن کبیر دین کو اننت کروڑی ور ملا. گر پیر حسن کبیر دین کی بچپن سے ہی معجزے نظر آتے تھے. 3 برس کی عمر تھی. رام داس نام کا ان کا ایک دوست تھا، پڑوس میں رہتے تھے. وہ تھوڑا بڑا تھا، 4-4.5 سال کا ہوگا. کھیلا کرتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ کوئی کارن سے وہ رام داس مر گیا. صبح اٹھ کے پیر حسن کبیر دین 3-3.25 سال کی عمر میں جیسے کہ یوزولی ہوتا اس کے گھر گئے تو باہر تو لوگ بیٹھے تھے، واویلا مچ رہا تھا، لوگ پیٹ رہے تھے، چیخ رہے تھے. تو دنیا بھانے بچپن کے اندر پیر حسن کبیر دین ذرا اٹک گئے. تو کسی رشتہ دار نے دیکھا، اس کو اشارہ کیا، آؤ. نزدیک گئے تو وہ لڑکا جو مر گیا تھا اس کی ماں نے پیر حسن کبیر دین کو دیکھا، چھاتی کوٹنے لگی. دیکھ تیرا دوست ہم کو چھوڑ کے چلا گیا. جیسا یوزولی واویلا ہوتا ہے. گر پیر حسن کبیر دین آہستے 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 اس کی جو میت پڑی تھی اس کے نزدیک آئے. منہ ڈھکا تھا، منہ کھولا، اس کو دیکھ کے کہتے اٹھ. اب جب یہ کہا کہ اٹھ تو سگے کٹوبی بہن بھائی ماں اور زور سے رونے لگے. پھر کہتے ہیں اٹھ. اب وہ شب اٹھے اس طرح سے، نیچے نم کے اس کا ہاتھ پکڑا، وہ اٹھ بیٹھا. چلے گئے باہر، کھیلنے لگے. ہزاروں لوگ اکٹھے ہو گئے، سارا شہر آ گیا. 3 برس کے لڑکے نے 3 برس کے بچے نے مردہ زندہ کیا. اب ہندوؤں کی جو ان کی جو دھارمک حالت ہے نا وہ عجیب قسم کی ہے. اب اس لڑکے کو وہ بھوت سمجھنے لگے. بھوت 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 بھوت. پیر صدر دین ماں باپ کے 2 نوکر تھے جو حضور میں رہتے تھے. ایک گیا بھاگا بھاگا. گر پیر صدر دین ماں باپ قرآن لکھتے تھے، بیٹھے تھے. اوپر گیا، ادب سے کھڑا ہو گیا. پیر کی نگاہ پہنچی، کیا ہے؟ کہتے سرکار غضب ہو گیا. بھائی بات تو کر کہ پیر حسن کبیر دین نے مردے کو زندہ کر دیا. جلدی سے پیر صدر دین ماں باپ نے قلم کاغذ رکھا، نیچے اترے. پیر حسن کبیر دین اور وہ لڑکا رام داس کھیل رہے تھے. نزدیک گئے، گود میں اٹھایا، منہ پہ ہاتھ پھرایا، وہ پاور لے لی. یہ تو جومے کے پیر تھے نا پیر صدر دین. پاور لے لی، لڑکا گر پڑا، مر گیا. اس کی پیر حسن کبیر دین کی پاور سے وہ لڑکا کھیل رہا تھا. پیر صدر دین ماں باپ نے منہ پہ ہاتھ پھرایا، بیٹا اس عمر میں کیا کر رہے ہو؟ وقت نہیں ایسا. تو گر پیر حسن کبیر دین کے میں درجے کی بات سنا رہا ہوں آپ کو کہ وہ کیسا تھا کہ جس کو اننت کروڑ کا ور دیا. اننت کروڑ. پیر حسن کبیر دین جس کو بولے کہ یا مولا بخش دے، وہ بخشا گیا. آپ جب پیر حسن کبیر دین نے گنان پڑھو، اس میں خاص طور پہ اننت اکھاڑا، اننت اکھاڑے جیسی 1-2 اور کتابیں ہیں، لیکن اننت اکھاڑا اننت اکھاڑا. تو گر پیر حسن کبیر دین نے 111 برس کی زندگی پائی. اپنے پتا کے بعد مولانا سری اسلام شاہ نے ان کو پیری جوما دیا. اور پیری جوما حالانکہ پیر صدر دین حیات ہیں، پیری جوما ملتا ہے باپ کے مرنے کے بعد، لیکن پیر صدر دین کے سامنے مولانا اسلام شاہ نے فرمایا کہ اننت کروڑ کا ور میں تجھے دیتا ہوں اور باپ کے بعد یہ پیری جوما تیرا ہے. 3-4 گھنٹے نکل جائیں گے. تو گر پیر حسن کبیر دین ماں باپ نے کیسی کیسی یاچنا کی ہے.
ایک چھوٹا گنان ہے. اے جی مومن من جان جو جی مومن من جان جو جی کہ تمہیں کایا نما کر شو ابھیمان رے مومن من جان جو جی. آئے مومنو اپنے دل کے اندر یہ لکھ لو کہ تم کو اپنے شریر کا کایا اٹلے زندگی اس کا ابھیمان مت کرو. ابھیمان خدا کا دشمن. ابھیمان صرف خدا کی خوراک ہے. ہم جس کو اہنکار کہتے ہیں, اہنکار صرف حضرت امام کی خوراک ہے. کوئی آدمی اہنکار نہیں کر سکتا, اس لیے کہ مولا سے اونچا کوئی ہے ہی نہیں. مگر ہمارے اوپر تو ہے نا. کاہے کا اہنکار؟ خدا تعالیٰ کو اہنکار بالکل پسند نہیں اور جلدی سے اس کا تماچا مار دیتا ہے کسی بھی طریقے سے. نہ عبادت کا اہنکار, نہ پیسے کا, نہ علم کا, نہ شریر کا, کوئی طرح کا نہیں. یہاں جو یہ ہے نا کہ کایا نو ابھیمان نہیں, یہ کایا کا مطلب صرف بدن نہیں, ہماری زندگی. کایا نو مگر سو ابھیمان. مولانا امام سلطان محمد شہزاد فرماتے ہیں عبادت کرو گے آہستہ آہستہ 7 آسمان تک پہنچو گے, لیکن ذرا سا تکبر کرو گے, ابھیمان کرو گے, واللہ سب کچھ جل جائے گا, 7ویں جہنم میں چلے جاؤ گے. ابھیمان عزازیل نے کیا سب سے پہلے. 18 لاکھ برس کی اس کی زندگی اور اتنی ہی اس کی عبادت تھی. اس نے نافرمانی کی, اور نافرمانی اس لیے کی کہ اس کے دل کے اندر خود کی بڑائی تھی. اللہ کو کہتا ہے اس کو سجدہ کرو, یہ تو مٹی سے نکلا, میں آگ میں سے نکلا ہوں, آگ مٹی سے اونچی ہے. مگر خدا فرمایا تیرا بھی میں خالق ہوں, اس کا بھی میں خالق ہوں, اور تو میری عبادت کرتا ہے تو میں تجھے کہتا ہوں اس کو سجدہ کر. لیکن اس کی بڑائی نے کہ میں اس سے اونچا ہوں, آگ مٹی سے اونچی ہے. بس اس اہنکار نے راندیا گیا. ابا واستکبرا ومن الکان کافرین وکان من الکافرین. اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. کئی ہمارے گنانوں کے اندر ابھیمان کا ذکر آتا ہے. وہ 5 چیزیں کہ جو ہمارے پیروں نے منع کی ہوئی ہیں کہ 5 کو تم چھوڑ دو اور 4 کو پاڑو, ان 4-5 میں سے ایک ابھیمان ہے. یہ جو ابھیمان ہے وہ عاجزی کے ورودھ ہے. عاجزی, انکساری, ہیوملٹی, یہ اس کے خلاف ہے. اور عبادت کا سب سے بڑا جو درجہ ہے وہ ہمبلنس ہے, ہیوملٹی ہے, عاجزی ہے. مولا کے پاؤں میں گر جانے کی بات ہے. اپنی بڑائی نہیں ہونی چاہیے کسی بھی طریقے سے. اور جب بڑائی آتی ہے تو میں نے آپ کو عرض کی کہ خدا تعالیٰ سب سے پہلے بڑائی کا یعنی جو گناہ ہے اس کی سزا جلدی دے دیتا ہے. ایک بات مجھے یاد آ گئی. مولانا سلطان محمد شاہ تاتار ادھر آئے, جبلی کا ٹائم تھا 45 میں. آپ کو جو یاد ہوئے تو مولا اکتوبر مہینے میں ادھر آ گئے 1945 میں, اور 5 مہینے انڈیا میں ٹھہرے. مارچ کی 10 تاریخ کو جبلی ہوئی. سارا ہندوستان گھوم کیا ہے, سب کو کہا جبلی میں آنا. اس درمیان کی بات ہے, آپ میں سے کوئی ایسے لوگ ہوں گے کہ جو والکیشوریہ پنجے بھائیوں کے ممبر تھے. والکیشوریہ پنجے بھائی 1937 میں اسٹیبلش ہوئے گولڈن جوبلی کے بعد. ان کا کام کیا تھا؟ 8 آنے مجھے اچھی طرح یاد ہے, مہینے کے 8 آنے ممبرشپ تھی, لیکن ہم کو ہر مہینے مرغی کھانے کو ملتی تھی.
اب تو مرغی 8 آنے میں کیا 8 روپے میں بھی نہیں ملتی، تو اس کے ممبرس لمیٹڈ تھے۔ یہ جو پیسے اکٹھے ہوتے تھے یہ جمع رہتے تھے جب یہ حضرت امام یا مولا کی نورانی فیملی میں سے کوئی بھی آوے، پرنس صدر الدین آیا کرتے تھے، پرنس علی خان آیا کرتے تھے، پرنس علی خان زیادہ آتے تھے، تو والکشور پنجے بھائی ایوری تھرسڈے جمعرات کی صبح اور سنڈے کی صبح 2 دن ویک میں فروٹ لے کے تھالے بھر کے بنگلے جاتے تھے، والکشور کے بنگلے، اور ان کو مہمانی کے طور پہ پیش کرتے تھے۔ تو حضرت امام سلطان محمد شاہ ہم لوگ صبح ہی ادھر پہنچ گئے، تو مولا گئے تھے گولف کھیلنے کے لیے، کھڑے رہے، مولا آئے، اندر گئے، غسل کر کے باہر نکلے اور باتھ گاؤن پہنا ہوا تھا، تولیے کا، ٹاول کے کپڑے کا باتھ گاؤن بنا ہوا پاؤں تک مولا نے لپیٹا ہوا، بالوں میں سے پانی کے ٹیپے نکلتے تھے، سرکار دو جہان باہر نکلے، ہم لوگ سب تھالے لے کے کھڑے ہوئے تھے۔ اب اس وقت ہمارے ایک وقت مکھی بھی بن چکے رجب علی میوہ والا، مہدی رجب علی، مہدی بھائی میوہ بیچتے تھے کرافٹ مارکیٹ میں، ان کے باپ بھی میوہ بیچتے تھے رجب علی بھائی۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ حضرت امام گھر برس آتے تھے، تو اس کے لیے جب یہ سیزن آوے تو حافظ آم اعلیٰ قسم کے یہ چن کے لے لینے کچے، اور ان کو مین یعنی ویکس گرم کر کے ڈوری سے باندھ کے وہ ویکس میں ایسا ڈال کے نکال لیوے، تو سارے آم کو ویکس پکڑ لیوے، یہ پریزرو ہو جاتا تھا، باہر کے کیڑے وغیرہ یا باہر کی ہوا نہیں لگتی تھی، اس کے لیے وہ آم پریزرو رہتا تھا، جس کنڈیشن میں تھا اسی کنڈیشن میں رہتا تھا۔ اب جب مولا کے آنے کی پدرامنی ہو گئے تو گرم پانی سے اس کو دھو ڈالیں، کپڑے سے اس کو پالش کر کے گھاس میں رکھ دیں، 3-4 دن کے اندر آہستہ آہستہ یہ پک جاویں، تو ہر وقت 24 آم ہمارے لیے ایوری ٹائم، ان کو پتا تھا ہمیں کتنے چاہیے، تو 24 آم ایک ٹرے کے اندر رکھ کے، کیلے، اناناس، سب طرح کا فروٹ جو ملتا تھا ایک تھالا رکھ کے ہم ادھر لے جاتے تھے۔ مولا باہر نکلے، پانی ٹپکتا ہے، اتنا خوش تھا مولا بہت، ایک تھالے پہ ہاتھ رکھا۔ اب جس آدمی نے یہ 24 آم اٹھائے ہوئے تھے وہ آم لائٹلی کچے تھے، اور اس کو مہدی بھائی کو پتا ہے کہ کس ٹائپ کا دینا، کیونکہ ایک ہی دن میں تو مولا نہیں کھا جاوے، تو 2-3 دن تک چلے ایسے۔ اب جو مولا نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا تو وہ آدمی، دیکھو کم نصیبی جب ہی ہوتی ہے تو کہتے ہیں خداوند یہ ذرا کچے ہیں، اس کو 2 دن آرام سے رکھنا، پک جائیں گے، ایسا۔ وہ مولا کھڑے ہو گئے، تم پکانا جانتا ہے؟ ہاں خداوند۔ کتنے دن چاہیے؟ خداوند 2 سے 3 دن چاہیے، ایسا۔ 1 2 3 4 5 مولا نے حساب کیا تو 24 آم تھے۔ دیکھو یہ آم تم گھر لے جاؤ اور پکا کے نیکسٹ ٹائم لے کے آنا۔ مولا تو دعا فیس دے کے چلے گئے۔ کیپٹل لکھپتی اس وقت میجر ہو گئے تھے، اس نے اس کا ادڑا لیا، ارے بیوقوف تو کس کے سامنے بولنے گیا؟ تیری زندگی نے کبھی آم نہیں کھائے، وہ ایسے آم کھاتا ہے، وہ دھنی سب کچھ جاننے والا، تیرا ایمان کیا؟ تو مولا کو سکھانے گیا، وہ رو پڑا، خوب ادڑا لیا۔ آم تو گھر لے گیا، گھر جا کے گھاس باس لیا، آم رکھے۔ اب یہ واقعہ تھا اتوار کا، جمعرات یعنی سوم منگل بدھ، چوتھے دن آم لے جانے تھے۔ بدھوار کی رات کو آم سڑ گئے، سارے کے سارے سڑ گئے۔ اب دیکھو اس آدمی کا حال، پریشان ہو گیا۔ مکھی مہدی کے گھر گیا، وہ لتی ریسٹورنٹ ہے، اس کے سامنے رہتے تھے، پاؤں پہ گر گیا، بھئی ہے کیا؟ مکھی صاحب مجھے بچا لو۔ بات تو کر، کیا بات ہے؟ یہ بات بنی، پر تیرے کو کس نے کہا ڈایا ہونے کے لیے؟ بس میری بھول ہو گئی۔ اب یہ ابھیمان کی بات ہے، میں جانتا ہوں بہت۔ اس کو میری مکھی نے
तैयार 24 नंग दिए, पैसे लिए, सजा के दिया। गुरुवार को लाइन खड़ी है, सब आएंगे। वो आम वाला किधर है? खुदावंद पहले उसके पास गया, अभी दूर है। सब कहते हैं ये आम वो नहीं है। हाँ, किससे छुपाते हो, किससे खेल करते हो? खुदावंद मेरी भूल हो गई। ओ, तुम तो बोलता था हम जानता है। खुदावंद मेरी बहुत भूल हो गई। थाला दूसरे को दे के पांव क्यों गिरा? बाबा ने माफ किया। देखो, मगरूरी मत करो, बड़ाई मत करो। तो बड़ाई किसी भी तरीके की, आपके पास 2 पैसे ज्यादा हो गए और दूसरे को जरा हल्की नजर से देखने लगे तो वो देख रहा है, आंखें बदल जाएंगी। वो शायद ऊपर हो जावे, तुम नीचे हो जाओगे। तो गुरपीर माँ बाप हसन कबीर दिन कहते हैं, अभिमान मत करो। यहाँ सिर्फ काया तो एक लफ्ज है, मगर मतलब है जिंदगी में कभी अभिमान न करो। हम्बल बन के रहो, नीचे रहो, ताकि मौला को पता लगे कि ये मेरा बच्चा जो है इसको कोई बड़ाई नहीं। भीतर बहुत अंधार छे, ए तमे छोड़ी दे जो अभिमान रे, भीतर बहुत अंधार छे। अभिमान क्या करते हो? अंदर तो अंधेरा ही अंधेरा है, दिल के अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। बाहर की बत्तियां रोशनी अंदर की रोशनी नहीं दे सकती। छोड़ी दे जो अभिमान, हम्बल बनो, नम्र बनो। वो लोग के जो इबादत का शौक रखते हैं, और खास तौर पे इस्माइली मजहब तो बातूनी मजहब है। इस्माइली मजहब बातूनी मजहब है। अरे आपको क्या कहूं, इस वक्त मेरे दिमाग में गड़बड़ हो रही है। इतनी चीजें आई हैं, मैं सबको कहाँ बाहर निकालूं? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सृष्टि का सिरजनहार मोहम्मद रसूलुल्लाह है। नबी करीम के पास एक दुश्मन आया। एक्चुअली वो किसी दुश्मन का भेजा हुआ था। शाम के वक्त नबी खाना खा के इबादत में बैठे थे। दरवाजे को ठोका। रसूल अकरम खड़े हुए, दरवाजा खोला तो उसने कहा, मैं मुसाफिर हूं, क्या मुझे आपके घर में आज रात पसार करने की जगह मिल सकती है? हुजूर फरमाया, आओ। उसने सलाम अलैकुम नहीं कहा और हुजूर ने उसको अपने घर बुलाया और कहा, देखो ये सलामती का घर है, खुशी से रहो। जिस गधेले के ऊपर चमड़े का गद्दा था, उसके अंदर खजूर के जो पत्ते थे सूखे हुए, वो अंदर भरे हुए थे, कॉटन नहीं थी। ये नबी करीम का सोना वाला बिस्तर था। हुजूर ने, दो जहान के इस बादशाह ने अपना सोने का बिस्तर उसको दिया, और मुसलमान नहीं है। हुजूर ने कहा, देखो आराम से सुओ, और कुछ थोड़ा सा खाना जो कुछ बचा, खजूरें वगैरह उसके सामने रखी। उसने वो खाई नहीं, बस कहने लगा, मैं थका हूं, मैं अभी सो जाऊं। अच्छा, दरवाजा बंद करके वो भी सो गया, रसूल अकरम भी सो गए। नबी पाक तो सारी रात खड़े होकर इबादत किया करते थे, और गर्मी के मौसम में नबी पाक जब इबादत करते थे तो पसीना बह के हुजूर के पांव के इर्द गिर्द मिट्टी गीली हो जाती थी। कभी कभी हुजूर 6-6 घंटे खड़े रहते थे, तो आपके पांव में खास तौर पे जिधर एंकल है वहां सूज जाते थे। तो एक दफा बीबी आयशा कहती है, या रसूलुल्लाह, आप इतनी इबादत करते हो,
آپ تو بخشے بخشائے ہو، دوزخ اور جنت آپ کی مٹھی میں ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے اتنی تکلیف اٹھاتے ہو؟ حضور نے فرمایا اے عائشہ، میں خدا کی شکر گزاری میں کھڑا ہوتا ہوں کہ جس نے مجھے نبی بنایا۔ نبی کریم اتنے ہمبل، اتنے حلیم تھے کہ دنیا میں دوسرا اس کے مقابلے میں کوئی ملتا نہیں۔ چلو رسول اکرم صبح کے قریب مسجد میں گئے، نماز پڑھائی، حضور کچھ لوگوں سے باتیں کرتے رہے، دن چڑھ آیا، نبی پاک گھر پہ آئے، دروازے میں کھٹکھٹایا، اے مہمان، دن چڑھ آیا ہے، ناشتہ تیار ہے، باہر آؤ۔ بہت دیر ہو گئی، وہ باہر نہیں آیا، پھر دروازہ کھٹکھٹایا، بہت دیر ہوئی، باہر نہیں آیا، 3 دفعہ ہوا تو نبی زور سے کہنے لگے میں اندر آتا ہوں، میں اندر آتا ہوں، میں اندر آتا ہوں۔ رسول کا حکم ہے کہ کسی بھی جگہ تم جاؤ تو پہلے دروازہ کھٹکھٹا کے پھر جاؤ۔ یہاں تک رسول فرمایا اپنی بیوی کے کمرے میں بھی جاؤ تو کہو کہ میں آتا ہوں۔ اس میں کیسے اسلام مذہب کے اندر خاص طور پر رسول اللہ کی جو زندگی ہے اس کے اندر ہمیں ایسی چیزیں ملتی ہیں، ایسے موتی ملتے ہیں کہ ہماری زندگی کو 4 چاند لگا دے رہے۔ میں اندر آتا ہوں، میں اندر 3 دفعہ بولے، اب جو دروازہ کھولا، اوہ بدبو سے ناک بھنا گئی۔ حضور نے پگڑی کا چھیڑا رکھ لیا۔ اب کیا ہوا پتہ ہے؟ وہ اسی شرارت کے لیے آیا تھا، نبی کریم کے بستر کے اوپر صبح کے وقت وہ ہگ دیا، جان بوجھ کے ایسا کیا گیا۔ سرور کائنات، تمام نبیوں کا سردار، ناک بند کر کے کپڑے سے حضور نے وہ گدا کھینچا، باہر لے گئے۔ گھر میں کوئی نوکر نہیں ہے، لوٹا لے کے پانی سے اس کو دھویا، صاف کیا، سوکھنے کے لیے رکھ دیا۔ حضور اندر آئے، کچھ لو باندھ کر کے اندر گئے تو نظر پڑی کہ دیوار کے اوپر وہ اپنی تلوار بھول گیا ہے۔ حضور نے تلوار اٹھائی تو اس کے اوپر نام لکھا ہوا تھا اور طائف گام کا نام لکھا تھا، تو پتہ لگا کہ طائف سے آیا تھا۔ 40 مائل دور حضور نے اونٹ لیا، اونٹ پہ بیٹھ کے طائف گئے۔ طائف گئے، کسی کو تلوار دکھائی تو وہ فوراً کہنے لگا وہ اس کا مکان ہے۔ اب دیکھو، نبی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے باہر نکلا، نبی کو دیکھ کے جان نکل گئی۔ نبی کچھ سنے اس کے پہلے حضور نے کہا مہمان، میں نے ناشتہ تیار کیا تھا اور تم کہے بغیر، ناشتے کے بغیر چلے آئے اور جلدی میں یہ تلوار بھول گئے۔ میں تلوار دینے آیا ہوں، یہ تلوار کوئی ذکر نہیں کیا کہ تو نے کیا کیا ہے۔ مان لو کہ ہم میں سے کوئی ہوتا تو اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچ کے اس کو پیٹتا۔ نبی نے ذکر بھی نہیں کیا، مہمان میں نے ناشتہ تیار کیا، تم نے ناشتہ بھی نہیں کیا، یوں ہی چلے آئے، تلوار بھول آئے، یہ تیری تلوار۔ حضور واپس گئے۔ اب یہ آدمی ہکا بکا، سدھ بدھ کھوئی گئی، کھڑے کا کھڑا، مورتی کی طرح۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کو ہوش آیا تو رسول تو بہت دور چلے گئے تھے، گھوڑے پہ بیٹھا اور پیچھے گیا، اور نبی اونٹ پہ بیٹھے ہیں، اس نے پاؤں کو ڈھک دیا۔ یا محمد، اللہ کی قسم مجھے معاف کر دو۔ حضور نے کہا معاف؟ کہتے یوں نہیں، مجھے مسلمان بناؤ۔ کلمہ پڑھایا، مسلمان بنایا۔ کیسی کیسی زندگی کے کھاتے ہیں اس نے۔ پیشمس کہتے ہیں کہ یہ جو پنتھ ہے، یہ پنتھ اسماعیلی طریقہ،
جو اسلام کا ایسنس ہے. جی چاہتا ہے اور انشاءاللہ شاید کسی دن کر بھی بیٹھوں 3 مہینے بمبئی میں رہوں, مجھے باہر نہ جانے دو, میں بمبئی میں آپ کو روز ایک واعظ کروں. اتنا خزانہ ہے ہمارے مذہب میں. ہی پنتھ پورو شورو کوئی دھیاوے نبی محمد جو وے کہاوے ساچو علم پیر شمس بھناوے بھار میں مت بھولو بھائی نمی چالو مرنا. اس میں ایک کڑی جو مجھے کہنی تھی, نبی محمد جو وے کہاوے. آپ نبی محمد کو دیکھو اور جیسے نبی محمد ہے نا اس طرح تم اپنے آپ کو کہلواؤ. مطلب کہ نبی کریم کی عادتیں, نبی کریم کا اسوہ حسنہ وہ سیکھو. نبی ہمارے پیر ہیں اور جتنے بھی ہمارے پیر ہیں وہ نبی کا نور ہے. حسن کبیر دین ماں باپ خود بھی بہت نمر تھے, بہت. ہم نے پیر حسن کبیر دین کا اپنی یاروں دوستوں کی محفل میں پیر حسن کبیر دین کا نام روتل پیر رکھا ہے. روتل پیر یعنی کہ امام کے حضور میں یاچنا کرتے کرتے رو پڑتے تھے. پیر حسن کبیر دین کی بھی یہی عادت تھی کہ ساری رات ایک پاؤں پہ کھڑے رہتے تھے. جب مولانا اسلام شاہ نے ان کو ور دیا, پیر صدر دین پیر حسن کبیر دین دونوں ساتھ تھے. پیر حسن کبیر دین کہتے ہیں مولا کلجگ کے زمانے میں مومنوں کو تارنا یہ تو ایسا ہے کہ کھٹی چھاچھ ہو گئی, مکھن نکل گیا, چھاچھ کھٹی ہو گئی. اب تو نے مجھے یہ چھاچھ دی ہے کہ میں اس میں سے مکھن نکالوں. یعنی ہم لوگ جو ہیں وہ اتنے کمزور اور گنہگار ہیں کہ مکھن تو نکل گیا, یعنی اعلیٰ درجے کے مومن تھے 3 جگ میں چلے گئے. اب صدر دین کے ساتھ بھی گئے 12 کروڑ. اب ہم جو باقی رہے وہ تو مکھن نکلی ہوئی چھاچھ, تڑکا لگا, گناہوں کا دھوپ لگی تو وہ تو کھٹی ہو گئی. تو مولا نے پیر حسن کبیر دین کو کہا تو ان کی سفارش کرے گا میں قبول کروں گا, اپنی بندگی دے تو انہیں. 40 لاکھ برس کی پیر حسن کبیر دین نے اپنی بندگی جماعت کو دی ہے. اور اب یاد ہے ہم جب شکر والی بیج آتی ہے, جو کہ شکر والی بیج تو شمس کے پہلے سے چالو ہے 12 پہر کی, لیکن پیر حسن کبیر دین نے جو جماعت کو بندگی دی ہے اس کے گریٹیفیکیشن کے اندر, اس کے گریٹیچیوڈ کے اندر, اس کی تھینکس گیونگ میں ہم لوگ برس میں 2 روزے رکھتے ہیں شکر والی بیج. اس لیے دنی سلامت نے فرمایا کہ شکر والی بیج بخشائی نہیں جا سکتی, رکھو. اس میں تھوڑی سی ایگزمپشن دی ہے. تیسرا پارٹ ہے ڈونگا تو ہارے وسے, ڈونگا تو ہارے وسے, ایتے تو لوٹے صاحب جنوں دھیان رے مومن من جان جو جی. اب یہ ڈھونگا ایکچولی ڈھونگی ہے اور پلورل سینس میں ڈھونگا کہہ دیا. حضرت امام کے آجو باجو میں ہارے ویسے رسول اکرم کے اصحاب جو تھے وہ اصحاب ایسے ہی ڈھونگی تھے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے محمد تیری موت کے بعد جبھی تو جائے گا تبھی تیرے کو ایسا ہوگا کہ تیرے بعد تیرے صحابیوں نے
تیرے اصحابوں نے ایسے ایسے کام کیا. یعنی رسول اکرم کے ارد گرد ڈھونگی بستے تھے. ہر امام کے ساتھ ایسے ڈھونگی ہوتے ہیں, ہر امام کے ساتھ. کوئی جو اس کو پہچاننے والے ہیں وہ اس کے نزدیک نہیں جاتے, اور جو پہچانتے نہیں وہ تو اس کے بالکل نزدیک رہتے ہیں. اور مولا بھی ان کے ساتھ ہنس ہنس کے باتیں کرتا ہے, مگر مومن جو ہوتے ہیں وہ دور ہی رہتے ہیں. مومن جانتے ہیں کہ یہ اس کے چرتر ہیں. سامیرا جو چرتر کرتے اپار, چرتر یعنی کھیل کرے گا, ٹیسٹ کرے گا. امام سلطان محمد شاہ 1925 میں افریقہ آئے. اس مسافری میں دنیا بھانے ذرا طبیعت بگڑ گئی, چھینکے مارتے تھے, ہے فیور ہو گیا, اور کینیا کا پروگرام مولا نے کینسل کر دیا. جماعت ہوتی تھی ممباسا کی جماعت کینیا کی, تو مولا نے کہا رو مت, میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میں دوسرے برس صرف تمہارے لیے آؤں گا. تو دوسرے برس مولا تانزانیہ تنگانیکا زنگبار نہیں گئے, صرف کینیا میں رہے. تو اپنا پروگرام مولا نے تھوڑا کم کیا. زنزبار اسٹیمر میں بیٹھ کے صاحب کو فرانس جانا ہے, مارسلس فرینچ اسٹیمر تھی. اپنا ایک عملدار تھا, دنیا بھانے مولا اس کے ساتھ بڑی دوستی رکھتے تھے. تو وہ مولا کو کچھ سجیشن دیا کرتا تھا. تو مولا اس کو کہتے ہیں ایسا کرنا, تو میرے ساتھ ممباسا تک چل. اچھا, تو صاحب کے ساتھ بعد میں کوئی ڈش آئی, سب اس کو پوچھتے ہیں یہ کھاؤں, سوچ کے کہتے ہیں نہ کھاؤ تو اچھا, پھٹا نہیں کھائی. سیٹھ نوکر کی باتیں مان رہا ہے, اور سیٹھ بھی کیسا کہ جو سب کچھ ہی جانتا ہے. چلو ابھی یہ بات جب ممباسا آ گیا تو یہ واپس جانے لگا, تو صاحب اس کو کہتے ہیں 2 کے 3 دن اور لگیں گے مجھے سویز تک, پورٹ سعید تک مجھے چھوڑا, کیونکہ پورٹ سعید جو ہے نا وہ میڈیٹرینین پورٹ میں ہے, پھر میں چلا جاؤں گا. اچھا بس اب سارے رستے کچھ بھی کھانا ہو گئے تو اس کو سب پوچھے. ایک دفعہ صاحب یوں ہی ٹہلتے 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 وہ بہرا لے کے آیا, آئس کریم تھی. ابھی صاحب آئس کریم اٹھانے سے پہلے اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. دیکھو تو صحیح, دور سے نظر آیا تو اس کو کہا اس کو بلاؤ. وہ آیا, صاحب اس کو پوچھتے ہیں یہ دیکھو آئس کریم, سلطان شاہ کو آئس کریم بہت پسند تھی, ساری نورانی فیملی کو. کہتے سرکار آپ کو ہے فیور ہوا ہے, چھینکے مارتے ہو, ناک میں سے پانی نکلتا ہے, یہ آئس کریم آپ کے لیے اچھی نہیں. بہرے کو کہا لے جاؤ, نہیں کھائی. پورٹ سعید تک یہی حالت رہی. جب یہ واپس آیا تو لوگوں کے اندر بیٹھ کے کہنے لگا تم اس کو اپنے ایمان سے خدا مانتے ہو, امام مانتے ہو, نور مانتے ہو, اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ چھینکے مارتے ہیں تو آئس کریم نہیں کھانی چاہیے, اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ بیماری کے اندر یہ نہیں کھانا چاہیے. ایمان ختم ہو گیا. جو دھنی زمین آسمان کی خبریں جانتا ہے, جس امام کو یہ مولا علی مرتضیٰ کا کلام ہے, مولا علی فرماتے ہیں 1000 برس کے بعد کس ماں کے پیٹ سے کون جیو پیدا ہوگا میں جانتا. اس کے سامنے ہم دفاس مارتے ہیں, ڈھونگی تو اے ہارے بس. اور وہ مولا کا دھیان لوٹے. کس طرح سے دھیان لوٹے؟ لوگوں میں بیٹھ کے امام کی باتیں اس طرح کٹاخ کے ساتھ کرے کہ کئی لوگوں کا ایمان خراب ہو جائے. گنانوں میں پیر تیجے کئی نہ بھولیا, پیر نے کوئی چیز بھولی نہیں. اے گرنا وہ راوت میں دل ماں دھرو, گرنا وہ راوت میں دل ماں دھرو, تو بچ سو چارے خان رے مومن من جان جو. کتنا میٹھا گنا. ابھی وہ راوا کیا ہے؟
वो रावा उसको कहते हैं जो मिन्नत मानी होती है। 10वां वो रावे में आता है। हमारे ऊपर कोई तकलीफ होती है, मुश्किल आसान की तस्वीर की हम जैसे मिन्नत मानती हैं, ये वो रावा है। हमारी आदत है हमारे मजहब की कि हम जब भी मुसाफरी पे जाते हैं, भले आप इधर कल्याण तक भी जाओ, हमारे मजहब की ये रीत है कि घर छोड़ के मुसाफरी पे जाने से पहले हम 2 पैसे वो रावे के रखते हैं कि या मौला मेरी सफर सलामत रखना। हमेशा करो, मौला की रहमत से मैं कभी भूला नहीं। मैंने इतनी मुसाफरियां की हैं, मुझे कभी मुसाफरियों के अंदर मौला ने कभी तकलीफ नहीं दी। ये मौला का शाह का गुर का ये वो रावा है। कोई भी तकलीफ आ जावे तो कुछ मिन्नत मान लो। नबी फरमाते हैं सदका करने से खुदा का गुस्सा ठंडा होता है। अब हम जो जमात खाने में वो रावा देते हैं, प्लीज इसको सदका न समझना। हमारा मौला सदका नहीं खाता, खैरात नहीं खाता, लेकिन बाहर अपने मजहब से बाहर गरीबों को आप कुछ दो सदके की नीयत से, तो खुदा को बहुत प्यारा लगता है। मगर उनको दो कि जो सचमुच हाजतमंद है। बीड़ी फूंकने वाले को आप पैसे दोगे, सिगरेट पिएगा, उसमें आपका गुनाह शामिल है कि आपने उसको उत्तेजन दी है। बदमाशों को नहीं। पीर कहते हैं कि दान किधर दो, सुपात्र देखी दान दीजिए, अच्छे लोगों को देख जिनको जरूरत है। क्या तो खैरात अपनी मजहब से बाहर है। अपनी जमात में हम खैरात नहीं देते। हम मदद करते हैं अपनी इस्माइली मजहब के अंदर, बहुत से गरीब भाई बहन हैं, उनकी मदद करना हमारा फर्ज है और ये इबादत में शामिल है। लेकिन दीनदारों, ये खैरात नहीं है, खैरात बाहर वालों के लिए। तो गुरना वो रावा, अपने दिल के अंदर इस बात की चौकसी करो, कोई मिन्नत मानो तो उसको पूरा करो। और हमेशा खुदा न करे कभी भी कोई तकलीफ आ जावे तो सबसे पहले कुछ मिन्नत मानो, या मौला मैं 2 पैसे, 5 पैसे, 1 रुपया, जो आपकी नीयत में आवे, मैं जमात खाने में तेरे कदमों में रखूंगा, ये मुसीबत मेरी दूर कर दे। ये वो रावा है, मदद भी है। शुक्र की तस्बीह निकालो, मदद मांगो, या अली तू रहम कर, या मौला तू फजल कर, इस तरह तस्बीहां निकालो। लेकिन पहले एक दफा वो रावा मांग लो और रात को दे देना। कई लोगों की आदत यह है कि वो कोई मिन्नत मानते हैं तो ठहरते हैं जब तक कि वो आशा पूरी होवे। नहीं दीनदारों, आपने मिन्नत मानी, रात को दे दो, उसके ऊपर कर्जा रहने दो, अपने ऊपर कर्जा मत रखो, दे दो। और इससे बलाएं भी दूर होती है। मौला के घर की मेहमानी, और खास तौर पे जब भी आप इधर ऐसा वो रवा तकलीफ में मुसीबत का करो ना, तो शाह पीर दोनों का नाम लो, खाली इमाम का नहीं। बीच में माँ को रखो कि वो बाप की कड़वास को उठा ले वे। मौला जो है वो तेजस्वी है, वो कोई परवाह नहीं करता, लेकिन पीर जो है वो तो माँ की तरह है। तो पीर को बीच में रखो, या मौला शाह पीर की ये मेरी मिन्नत कबूल कर, और इंशाअल्लाह मुसीबतें दूर होती हैं। फिर कहते हैं कि गुरना वो रावा तमें दिल में रखो तो बचतो चारे खान। खान क्या है? हम 84 लाख जुदी जुदी लाइफ में से निकल के आए हैं। हर लाइफ का कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत असर नेक्स्ट लाइफ में होता है। 84 लाख का मतलब 8.4 मिलियन ईयर्स, और इसी तरह से 8.4 मिलियन डिफरेंट लाइव्स। इनके अंदर 4 खान हैं। बाज ऐसे जीव हैं कि जो पत्थर में होते हैं, यानी पत्थर में कैसा, ये पहाड़ों के पत्थर में जीव नहीं है, लेकिन समुद्र के अंदर सफेद रंग की कोरल होती है, इंग्लिश में उसको कोरल कहते हैं। वो पत्थर की तरह सख्त है लेकिन थोड़ा नरम होता है। इसके अंदर मछलियां अपने अंडे रखती है। ये जो कोरल है समुद्र में, इसमें जीव है
और ये बढ़ता है। फिर मच्छियों में, कीड़े मकोड़े में, कि जो कीड़े मकोड़े एक से डबल हो जाते हैं, जैसे कि अर्थवर्म है, हम छोटे छोटे थे, बाग के अंदर अर्थवर्म निकले, आप चाकू लेके उसको 2 टुकड़े कर दो तो वो दोनों एक इधर चले जाएगा, एक इधर चले जाएगा, क्योंकि वो सिंगल सेल है, इसके लिए मल्टीप्लाई होता है। थोड़ी देर के बाद दूसरी साइड में फिर उसका मुंह पैदा हो जाएगा। तो ये जो है ना, ये केचुए, अर्थवर्म्स वगैरह, ये डबल होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। फिर ऐसे जानवर हैं कि जो अंडे से निकलते हैं, फिर ऐसे जानवर हैं कि जो माँ के रहम में से, जैसे कि इंसान, बंदर वगैरह निकलते हैं। तो ये 4 किस्म की लाइफ की प्रोडक्शन है, इसको कहते हैं 4 खान। ये डिटेल में कभी सुनो तो बहुत मजा आवे, लेकिन टाइम नहीं है। तो मौला कहते हैं, पीर कहते हैं कि अगर तुम गुरु का वो रावा, दसवंद मिन्नत मानता और जो आपके ऊपर फर्ज किया गया या आपने खुद मिन्नत कर ली, इसमें पूरे रहो और बिल्कुल इसमें खोट न करना। है जी इल्म जोई जोई चाल जो जी, इल्म जोई जोई चाल जो जी, ए तमे राखो धनी साथे प्यार रे। इसमें ध्यान लिखा है, लेकिन मुझे याद है एक हाथ की लिखी हुई 200 बरस की, उसके अंदर यहाँ प्यार लिखा है, जो कि ध्यान प्यार की वजह से ही होता है। इल्म जोई जोई चालो, हज़रत इमाम के फरमान है, गिनान है। कुछ भी बात अगर हमें समझ नहीं तो मौला फरमाया किसी भगत से, मिशनरी से, किसी वडील से पूछ के, मगर इल्म के ऊपर चलो और इल्म जोई जोई चालो और मौला के साथ प्यार रखो, उसके ध्यान में रहो। इल्म से मुझे जरूरत पड़ी है कहने की, हज़रत इमाम ने कई बार फरमान किया है कि तुम जब भी दुआ पढ़ो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि दुआ के अंदर मैं क्या पढ़ रहा हूँ। इय्याका नअबुदु, ऐ मौला तेरी ही बंदगी करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और तेरे पास ही हम मदद चाहते हैं, कोई दूसरा नहीं है कि हम उधर जाएं। तो जब हम दुआ पढ़ें, दुआ के शब्दों के अंदर क्या है हमें पता होना चाहिए। ये इल्म जोई जोई चाल जो जी। और अगर कोई चीज ऐसी आ जावे तो किसी वडील से पूछ के कि हमारे मजहब में इसको किस तरह से कहते हैं, तो ये इल्म का सीखना इबादत का दर्जा है। फिर हसन कबीर दिन माँ बाप कहते हैं, सामीरा जो पर तक देव छेगी, इधर नूर लिखा है, मैंने छेक के देव बनाया। असल चीज हमारे पीरों ने जो चीज कही है उनकी हम भूल निकाले, हम पीर की भूल निकाले। अरे तुम पीर से बड़े हो गए, मालूम नहीं कब ये एक पानी का रेला निकला, गिनानों के अंदर से वो शब्द जो जरूरत के थे वो सब निकाल दिए। सिर्फ एक फरमान धनी ने जरूर किया है, और वो भी पाकिस्तान वालों ने जब अर्ज की कि हरि की जगह अली बोलो। अभी देव कहना क्या पूछा, गंगा जमुना का नाम गिनान में है, देव निकाल दिया। हाँ, सामीरा जो पर तक देव छे जी, जिम पाछ में उगियो भान रे। पश्चिम में शाम के वक्त सूरज जब भी आता है तो उस सूरज को हम देख सकते हैं, उस सूरज को हम देख सकते हैं, लेकिन जब इस सिर पे होता है हमारी ताकत नहीं कि हम सूरज को देख सकें। सामीरा जो परतक जेब छे, जेम पाछमे उगियो भान, पश्चिम से कभी कभी चांद भी निकलता है, हालांकि दोनों ईस्ट में से निकलते हैं, लेकिन चांद की गति के हिसाब से कि जो
29 दिन और 6-6.5 घंटे का एक चक्कर है, 29.5 दिन पूरे नहीं, कम है। तो हर साल 11 दिन जो हमारा कैलेंडर है मून का, जिसको इस्लाम के लोग इस कैलेंडर पे चलते हैं, इसमें 11 दिन बरस में कम होते हैं। तो कभी कभी सूरज डूबता है, साथ साथ हमको चांद भी दिखता है। मगर यहाँ पीर का कहना ऐसा है कि तुम आंख से देख रहे हो, ये सच्ची चीज है ना, कि परतक देव यानी हजर इमाम हाजिर बैठा, जाहिर बैठा है, आंखों से तुम उसको देख रहे हो। खुदा ताला के नामों में एक नाम है अल मुबीन। अल मुबीन कहते हैं जिसको हम आंखों से देख सके। तो अगर खुदा का ये नाम अल मुबीन है तो हम पूछते हैं लोगों को, तुमने कभी देखा? वो तो कहता है आंखों से देख सको। हम देखते हैं उसको, जाहिर की आंखों से देखते हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर बैठा हुआ है। फिर माँ बाप कहते हैं कि सच्चा साहेब जी ने श्रेवजो जी तो पामशो अमरापुरी थाम रे मोमन मन मल जान जो जी। एक पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर ठाम की जगह धाम भी है, हालांकि दोनों का मतलब लगभग सरीखा है। धाम उसको कहते हैं जहां हम रहते हैं, और ठाम उसको कहते हैं कि जहां हम रहते हैं या जहां हम जाते हैं। तो सच्चा स्वामी जी ने, हजर इमाम सच्चा है, इसको ये समझ के उसकी बंदगी करो तो तुम इंशाअल्लाह अमरापुरी में जाओगे। अमरापुरी नो मार्ग वेगड़ो छे, अमरापुरी नो मार्ग वेगड़ो छे, तमे चेती चालो गुरुनु ज्ञान रे मोमन मन जान जो। अमरापुरी का रास्ता वांका चुका है, मुश्किल है, लेकिन गुरु के ज्ञान के हिसाब से चलोगे, जो हमारा अगुआ है, हमारा पायलट है, तो फिर कोई तकलीफ नहीं होगी। गिनान तो अभी याद आ रहे हैं। गुरु की बात निकली तो मैं आपको एक पंजाबी का गिनान है। गुर दीवा गुर चांद्रोना, गुर दीवा गुर चांद्रोना, सच्चा गुर दीपक दरिया, ए गुरा बिना ताला मर्दो ना खुले, तोड़े भरे रहन भंडार, अज्ञान सारे तेरा पंथ घना, वीरा मारा धर्मी तरे, जीवड़ा ना डरे। शाहजी पिशमस का गिनान है, प्रिंटिंग में नहीं, पंजाब में बोला जाता है। गुरु है, गुरु दीवा। दीवा उसको कहते हैं कि जो किसी जगह रख के जलाया जाए। गुरु दीवा, गुरु चांद्रना, दीवा जो रखे तो रोशनी हो जाती है। गुरु दीवा भी है और गुरु रोशनी भी है। सच्चा गुर दीपक दरिया। अभी दीपक उसको कहते हैं कि जो हाथ में लेके आदमी चले ताकि उसको रास्ता दिखे। दीपक और दीवा, इन दो में फर्क है। और सच्चा गुरु जो है वो दीपक की तरह है, तुम्हारे रूम के अंदर दीवा बन के रोशनी देता है,
اور تمہاری راہ دکھانے کے لیے روشنی دیتا ہے. اور وہ دریا ہے. دریا کا مطلب کیا ہے؟ کہ جہاں بے حساب بخشش ملتی ہے، پانی ملتا ہے. دریا سخی کو بھی کہتے ہیں. وہ آدمی دریا دل ہے. مطلب یہ کہ جتنا چاہو لے جاؤ، وہ کھٹتا نہیں. گر سچا گر دیپک دریا، گراں بنا تالا مردوں نہ کھلے. توڑے کہتے ہیں خزانے کو، ایسی پیٹیاں کہ جن کے تالے لگے ہوئے ہیں، اس کی چابی کے بغیر وہ نہیں کھلتا. توڑے بھرے رین بھنڈار، کیوں کہ گر کے بغیر تالا نہیں کھلے گا، خزانہ تمہارے ہاتھ میں نہیں آئے گا. تو جو یہاں بھی پیر ماں باپ نے یہی کہا کہ گر سے پوچھ کے چلو اور گر کو اپنا رہنما بناؤ. اے جی دسوند صاحب جی نے آل جو جی، دسوند صاحب جی نے آل جو جی، پچھی جم جوتے چوکھوں دھان رے، مومن منیم جان جو جی. ہمارے مذہب کی سب سے مضبوط چیز جو ہے کہ ایمان بدتا رہے، وہ دسوند ہے. جو دسوند نہیں دیتا، مولا فرمایا آستے آستے اس کا ایمان چلا جائے گا، شک پیدا ہوگا. دسوند نکال کے اپنی خوراک کو چوکھا بناؤ، پھر وہ چوکھا جو کھاؤ گے وچار اچھے ہوں گے، بدیاں برائیاں نہیں سوجیں گی، مولا کی مہربانیاں اتریں گی، ایمان بڑھتا جائے گا، عشق پیدا ہوگا، امام کی نزدیکی میں آؤ گے. دسوند میں پکے رہو. ہم راستے میں باتیں کرتے تھے کہ 3 وقت کی دعا اور دسوند یہ ہمارے مذہب کا پایا ہے. اگر پایا ہی کمزور ہو گیا تو پھر باقی کیا چیز رہے گی. سمیرا جو لیکھا مانگ سے جی، سمیرا جو لیکھا مانگ سے جی، تمہیں نشچے جانو نردھار رے، مومن من جان جو جی. یہ بات پکی سمجھ لو کہ ہمیں لیکھا دینا پڑے گا، اور سچ بات ہے. جب یہ لیکھا دینا ہے تو پھر اچاپت کرنے سے تو پکڑے جائیں گے. مگر جو آدمی چوکھا دسوندی ہے، مولا ہر طریقے سے اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، اس کو دورونی دیتا ہے. لکھے کا دھیان ضرور رکھنا چاہیے. اے پیر حسن شاہ ایم بولیا، پیر حسن شاہ ایم بولیا جی، مومن بھول شو تو تھا سے ہان رے، مومن من ایم جان جو جی. ہار جاؤ گے، بدنامی ہوگی، شرمندہ ہو جاؤ گے اگر بھولو گے تو. میں نے اوپر جو چیزیں کہیں، پیر ماں باپ کہتے ہیں اگر تم بھول جاؤ گے ان چیزوں کو، دسوند برابر دو، گر کا گوراوا برابر دو، ابھیمان نہ کرو، علم سیکھ کے اپنے مذہب کے اوپر چلو، اور جو چیز کا پتہ نہیں لگتا تو گرو سے پوچھ کے چلو. تو اگر اس طرح کرو گے تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے. مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے رہے، حقیقتی سمجھ دے رہے، آسمانی زمینی بلائیں آفتیں دور کرے، ہر مصیبت دور کرے، دسو سپریت میں پورا رکھے، اپنی فرمان برداری میں رکھے، اپنی محبت میں رکھے، ایمان زیادہ کرے، محبت زیادہ کرے، دین دنیا کی نیک امیدیں پوری کرے، آپ کو، آپ کی آل اولاد کو ہمیشہ اپنی چھتر چھایا نیچے رکھے. مولانا حاضر امام آپ کی ہر نیک امید پوری کرے. سکھی آباد رہو. خیر اللہ. آمین.